ہو یہ گیا ہے ہم کہتے ہیں تو دنیا کے معاملات ہیں، ہم نے اتنا سمیٹ دیا ہے مذہب کو، ہم کہتے ہیں گناہ کیا ہے، پیسے میں کمی بیشی کرو اگر، اور باقی معاملات ہیومن ریلیشن شپس یا ہیومن کمٹمنٹس ہم کہتے ہیں لو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے، یہ بھی گناہ ہے. آپ نے کمٹمنٹ کیا، یو وینٹ بیک آن یور کمٹمنٹ، آپ نے کمٹمنٹ نہیں نبھایا، کیوں ماری ڈنڈی اس کے اندر. اور پھر دیکھیں چوری کی بات نہیں کی جا رہی کہ بالکل ہی نہیں آ رہے، یا فراڈ کی بات نہیں کی جا رہی، چھوٹی سی چوری، چھوٹی سی چیٹنگ کی بات ہے، معمولی حقیر رقم، حقیر سا وقت، حقیر سی چیز بچانے کے لیے یہ کام کیا، اور کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیے وہ جو 5 روپے کسی نے بچائے فراڈ کر کے، ڈنڈی مار کے، وہ بابرکت نہیں ہوں گے. جس طرح دولت ہوتی ہے اس طرح وقت بھی دولت ہے. وقت کی دولت میں سے جو آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم اتنی وقت کی دولت اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، اس میں سے اگر 5 منٹ بچائے کبھی برکت نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ آپ کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو بجائے کہ انسان 5 منٹ بچانے کا سوچے، آپ اوپر سے 5 منٹ دے دیں اللہ کو، کہیں ٹھیک ہے میں 5 منٹ جلدی آ جاتی ہوں. تو ہمیں سوچنا ہے یہ واقعات ایسے ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لیے بیان نہیں کیے گئے کہ ہم ڈسکنیکٹڈ فیل کریں، ہم کہیں لو میرا کیا تعلق اس سے. ہر چیز کا ہم سے تعلق ہے اگر ہمارے اندر عبرت کی نگاہ پیدا ہو چکی ہے. اگر دل کی آنکھ کھل گئی ہے تو ہم بہت کچھ عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی پھر کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کمٹمنٹس پوری نہیں کی جاتی تو بھی فساد پیدا ہوتا ہے. شوہر بیوی ایک دوسرے کو حق نہ دیں، اس سے بھی فساد ہوتا ہے. یہ سب اسی کے اندر آتا ہے. اچھا، تبخسو کا جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ تم لوگوں کو کمی کر کے مت دو. اس سے بعض علماء نے مراد لی ہے آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کرنا، کہ تم نقلی کمی بازار کے اندر پیدا مت کرو. بعض دفعہ تاجر یہ کام کرتے ہیں، چیز جو ہے اس کا سٹاک روک لیتے ہیں. مثال کے طور پہ چینی ہے، اب چینی کا سٹاک روک لیا، اس لیے روکا تاکہ جب مارکیٹ کے اندر ایک کمی پیدا ہو جائے ایک ایسی جنس کی جو لوگوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہ مارکیٹ میں جب اس چیز کو لائیں گے تو دام چڑھ جائیں گے. تو یہ آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں. آگے شعیب علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی کہ دیکھو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. یہ ایک اور بڑی زبردست نفسیات ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، اور جیسے آج ہم سمجھ سکتے ہیں شاید آج سے 1400 سال پہلے کے انسان نہ سمجھ سکتے ہوں. بقیتو کی بات کی گئی ہے، بچت، سیونگز. آج سیونگز ہمارا خواب بن گئی ہیں. جو ہم آج کھا رہے ہیں، آج پی رہے ہیں، وہ کافی نہیں لگتا، اس پہ خوش نہیں ہوتے. غم اور فکریں یہ پڑی رہتی ہیں کہ بچا کتنا، بچا کتنا. سیونگز نہیں ہو رہی، سیونگز نہیں ہو رہی، بینک ڈپازٹ نہیں ہے، بینک کے اندر کچھ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہ دیکھو رزق حلال میں سے جو سیونگز ہوں ان پر قناعت کرو. یعنی کہ بقیت کے خلاف نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کچھ مت بچاؤ، نہیں، بچاؤ ٹھیک ہے، لیکن بچانے کے چکر میں حرام میں منہ مت مارو. اگر حلال سے بچتا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر حلال سے نہیں بچتا تو بھی الحمدللہ. زیادہ کمانے کی ہوس اس طرح سے مت کرو کہ تم زیادہ پیسے بچاؤ اور تم زیادہ بچاؤ. اگر حلال ذرائع سے نہیں بچ رہا تو حرام کا رخ کرنے لگو. اور جو بچا بچا کے انسان بینکس کے اندر رکھتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کے کام بھی آئے گا؟ بعض دفعہ لوگ اپنی آخرت برباد کر کے دنیا کی دولت جمع کرتے ہیں، وہ بینکس کے اندر پڑی رہتی ہے. موت ان کو اتنی مہلت نہیں دیتی کہ وہ اس دولت سے فائدہ اٹھا لیں. اور اس طرح جب حرام دولت جمع کر کر کے چھوڑ جاتے ہیں بینکس کے اندر یا زمینوں کی شکل میں، ہمیشہ اولاد پیچھے سے لڑتی رہتی ہے. اتنی نحوست ہوتی ہے اس پیسے کی. آپ دیکھیں کہ جو حرام کمائی ہوتی ہے اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں نا، یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ بچے کیا کھائیں گے، بچوں کے لیے یہ بنا دو، بچوں کے لیے وہ بنا دو. بچوں کو آپ نے پڑھا دیا، لکھا دیا، آپ نے شادی بیاہ کر دیا، بچوں کو چھوڑیں ان کے حال پر، وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں گے. جو حلال سے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ضرور دیجیے، لیکن اگر آپ حلال سے نہیں دے سکتے تو حرام کا رخ مت کیجیے بچوں کی خاطر.
مال اور اولاد کام آنے والی نہیں ہے قیامت کے دن. وہ شکریہ ادا نہیں کریں گے قیامت کے دن آپ کے بیٹے آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے حرام کمایا, آپ نے ہماری دنیا بنائی. نہیں, یہ مت کریں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارے لیے بچتا ہے اللہ کی طرف سے, مراد حلال ذرائع سے, بس وہ کافی ہے. اگر تم مومن ہو اللہ پر بھروسہ رکھو اور پھر کہہ دے دیکھو میں تم پر کوئی یعنی محافظ تو نہیں ہوں, بتا ہی سکتا ہوں, زبردستی تمہارے ہاتھ پکڑ کے میں کام تو نہیں کروا سکتا. اب قوم نے ساری نصیحت کا جو جواب دیا وہ آ رہا ہے. قالوا یا شعیب, کہنے لگے اے شعیب, اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو یہ پہلا انہوں نے جواب دیا اس دعوت کا جب کہا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کہہ رہے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دے رہی ہے؟ پتہ چلا کہ واقعی نمازی ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی برائی سے روکے. اگر نماز حقیقت میں نماز ہے انسان کی تو انسان دوسرے کو برائی کرتے نہیں دیکھ سکے گا, وہ یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا. ہم پڑھیں گے آگے سورت العنکبوت میں لے آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز تو روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر سے, دوسروں کو بھی انسان روکتا ہے. تو یہ پتہ چلا ایک تو نماز کا. اچھا, ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ جو پروورٹڈ معاشرے ہوتے ہیں, تباہی کے کنارے پر جو معاشرے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں نیکی کرنا تانا بن جاتا ہے, نیکیوں کا تانا دیا جاتا ہے, طنز کے طور پہ نیکیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تعریف کے طور پہ نہیں. یہ وہ معاشرہ ہے جس میں اگر کہا جائے کہ وہ تو بڑا شریف ہے تو اگلا برا مان جائے. یعنی شرافت کو بے وقوفی اور حماقت سے تعبیر کیا جاتا ہے, لو آئی کیو ہونا, اسٹوپیڈیٹی کی علامت, نعوذ باللہ. اور آج آپ دیکھیں کہتے ہیں وہ فلاں, ارے یار چھوڑو وہ تو بڑا شریف ہے, مطلب وہ تو گیا گزرا ہے, اس سے کیا بات کرنی, عقل ہی نہیں اس کے اندر. تو شرافت تانا بن گئی ہے. یا جیسے حجاب تانا ہے, وہ ننجا ٹرٹلز مثال کے طور پہ کہہ دیا انہوں نے. یا اگر کسی کی بہت برائی کرنی ہو تو کہیں اس کا کیا ذکر, وہ تو بیچارہ ملا ہے. ملا ہونا اس سے زیادہ نعوذ باللہ بدقسمتی کی کوئی علامت نہیں. یا کسی کی بہت برائی کرنی ہو تو پہلے یہ ضرور کہیں گے اتنی بڑی داڑھی ہے, اور جتنی زیادہ برائی اسی طرح وہ داڑھی کا سائز بھی بڑھا دیتے ہیں ہاتھ سے, اتنی بڑی داڑھی ہے, نیچے تک لے جائیں گے. یعنی اگر کوئی نیک انسان, اس سے کوئی خطا ہو جائے, انسان ہے نا, کوئی اس سے گڑبڑ ہو جائے, اس سے گناہ ہو جائے, تو اسے گناہ کے تذکرے کے ساتھ اس کے نیکی کا تذکرہ ضرور کریں گے. ایسا کہیں گے کہ جیسے نیکی کی وجہ سے اس کا اخلاق خراب ہے, ایسے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. کسی نیک شخص کی برائی کا ذکر کریں تو اس کی نیکی کے ساتھ اس کی برائی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اگر کسی برے شخص کی برائی کا ذکر کریں تو صرف برائی ذکر کرتے ہیں, باقی اور کوئی ذکر نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ ہاں وہ جو منی اسکرٹ پہن کر آئی تھی نا, سلیو لیس پہن کر آئی تھیں, وہ غیبت کر رہی تھیں. یہ نہیں بولتے اس طرح سے, ایسی بات نہیں کرتے. صرف یہ کہیں گے کہ اچھا چلو فلاں خاتون غیبت کر رہی تھیں. یہ نہیں کہتے وہ جو سلیو لیس پہن کر بیٹھی تھیں یا جو ہپسٹر پہن کر بیٹھی تھیں, یہ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی پردے والی عورت غیبت کر رہی ہو تو کہیں گے وہ تھی نا جو حجاب کیے بیٹھی تھیں, وہ غیبت کر رہی تھیں. یہ انداز ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نیکی کو کمتر اور ایک ناپسندیدہ چیز بنا کر پیش کیے جائے. تو اس طرح انہوں نے تانا دیا, کہا کہ کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے؟ مراد ہے کہ تم تو بڑے روڈ ہو گئے ہو, تم نے تو عزت احترام ہی چھوڑ دیا بزرگوں کا. کیا تمہاری نماز ہے جو تم کو ایسے ڈس اوبیڈینس کا, نافرمانی کا حکم دے رہی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد پر بات کرو؟ ایک بات یہ کہی. دوسری, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے. انک لانت الحلیم الرشید, ہاں بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز رہ گیا ہے. یہ دیکھا آپ نے, حلیم الرشید, ہاں تم ہی تو نیک ہونا بھائی, بس آپ ہی بہت نیک ہیں. کبھی آپ لوگوں کو کوئی نیکی کی بات بتائیں کہ ہاں ہاں بھائی تم بہت اچھی ہو, مراد ہے کہ بس تم چپ ہو جاؤ.
یہ انداز ہوتا ہے نا دوسرے کو انسلٹ کرنے کا، اس کی بے عزتی کرنے کا. تم بہت اچھی ہو کہہ کر آپ کی تعریف نہیں کر رہے، آپ خوش مت ہوئیے گا کہ سب مجھے اتنا اچھا کہہ رہے تھے. نہیں، وہ آپ کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کانفیڈنس کٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں کسی قابل نہیں سمجھتے. ہم تمہیں کسی قابل کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ تم نیکیاں کرتی ہو، تم نماز پڑھتی ہو، تم حجاب کرتی ہو، تم قرآن پڑھتی ہو، تو لہٰذا ان کاموں کی وجہ سے ہماری نظر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. تم ناچتی اور گاتی اور گانے گاتی اور تم ہماری پسند کا لباس پہنتی، پھر ہم تم کو سراخوں پر بٹھاتے. یہ انداز، یہ بات انہوں نے کہی. تو یہ جو کہا کہ کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم کو تم روکو کہ ہم اپنے اموال کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمیں پسند ہے؟ یہ بھی ایک خاص ذہنیت ہے. جو نماز روزہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اور نماز اور روزہ بس مسجدوں کی حد تک محدود رہے، یا ان کی دینداری بس نماز روزے تک محدود رہے، لمیٹڈ رہے. ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دین کا آخر اکانومی کے اندر کیا دخل ہے، دین آخر معاشی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے. وہ کہیں تم نماز پڑھو اپنے گھروں کے اندر، تم اپنی عید مناؤ، تم روزے رکھو، تم حج کرو، لیکن تم آخر بینکنگ سسٹم پر کیوں بات کرتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم سود پر بات کرو؟ تم دین والے ملا ہو، تم مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. تمہیں کیا مطلب کہ اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے اور بازار میں کیا ہو رہا ہے اور بینکس میں کیا ہو رہا ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تم کیوں بولتے ہو ان چیزوں کے اوپر؟ یہ ہے ٹپکل سیکولر مینٹالٹی. سیکولرزم جو ہے وہ مذہب کا انکار نہیں ہے، بلکہ سیکولرزم یہ ہے کہ مذہب کو چند ریچولز تک، چند رسومات تک محدود کر دیا جائے. پرسنل زندگی میں، ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اللہ کی جو بات ماننا چاہے مانے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ اجتماعی معاملات میں اور سسٹمز جو بنے ہوئے ہیں، سسٹمز بھی اللہ کے احکامات کے تابع آئیں. کلیکٹیو لائف سٹائل میں وہ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، سسٹمز اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ تو لوگوں کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں سسٹم بنائیں. لہٰذا آج بھی اپنے ہاں اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ریلیجن اور اسٹیٹ الگ الگ ہونا چاہیے. اب اگر اسٹیٹ نے نظام بنا دیا ہے سود لینے کا تو سود لو، ٹھیک ہے، اس کا ریلیجن سے کیا تعلق؟ دوسرے پھر ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی فراڈ کر رہے ہیں یا بے ایمانی کر رہے ہیں تو وہ کرتے تو ہیں، لیکن خوف کیا ہوتا ہے؟ پکڑے نہ جائیں. بس چیٹنگ کر لو، اس وقت تک کرو اور اس انداز سے کرو کہ پکڑے نہ جاؤ. فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ قانون کی زد میں نہ آ جائیں. اور اینرون کا کیس آپ نے سنا ہوگا، پچھلے دنوں بہت زور و شور سے اٹھا تھا. اتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جن کی صداقت، شرافت اور امانت اور دیانت کے ہم ہر وقت گن گاتے رہتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے ان کے ہاں فراڈز ہوتے ہیں. یہ کچھ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ملینز اور بلینز آف ڈالرز میں جاتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز پوری بینکرپٹ ہو جاتی ہیں چند لوگوں کے فراڈ کی وجہ سے. تو یہ تطفیف اور فراڈ تو ان کے ہاں بھی چل رہا ہے. بس قانون کی زد میں نہ آئیں، جو قانون کی زد میں آ گیا وہ پکڑا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی تو ہے نا بہت نیک، بہت اچھا. تانا دے دیا اس طرح شعیب علیہ السلام کو. لیکن انہوں نے ساری باتیں سن لی نہایت ٹھنڈے دل سے. جب انسان کا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے تقوی کی وجہ سے تو پھر اس کا دل بھی ٹھنڈا رہتا ہے اور زبان بھی ٹھنڈی رہتی ہے. گرم گرم سخت سخت الفاظ زبان پہ نہیں آتے. شعیب علیہ السلام کے اندر یہ ٹھہراؤ اس لیے تھا، حقیقت میں وہ حلیم تھے، حقیقت میں وہ رشید تھے. ان کے پاس علم تھا اور اس علم کو انہوں نے تقوی سے ٹھنڈا کیا ہوا تھا. علم کو تقوی کی لگام ڈال کر ٹیم کر لیا تھا. ورنہ ان ٹیمڈ علم جو ہوتا ہے وہ سرکش علم ہوتا ہے نا، تباہی پھیلا دیتا ہے. جب تک علم کے اوپر تقوی کی لگام نہ آئے تب تک ٹھہراؤ نہیں آتا علم کے اندر، علم قابو نہیں آتا انسان کے. شعیب علیہ السلام عالم تھے، متقی بھی تھے، تو صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے.
متقی بھی ہونا نہایت ضروری ہے ساتھ ساتھ، تاکہ علم فائدہ مند نفع مند علم بن سکے، بینیفیشل نالج بن سکے، انسان کی شخصیت پر وہ خوبصورت اور مثبت پازیٹو اثر ڈال سکے۔ انہوں نے فرمایا قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں میں تمہارا شریک حال یعنی کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا جن باتوں سے میں تم کو روکوں خود ان کا ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ بات یہاں پر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہی کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بلا وجہ کسی ضد کا شکار ہو جاؤ۔ میں تو جو بات تمہیں بتا رہا ہوں وہ خود ہی میں اپنے عمل میں بھی لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو بڑا اچھا رزق دیا ہے۔ اب یہاں رزق سے مراد روحانی رزق بھی ہو سکتا ہے، اور رزق سے مراد یہاں پر دنیاوی رزق بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں۔ شعیب علیہ السلام ہو سکتا ہے کچھ کاروبار کرتے ہوں اور اللہ نے ان کو دولت بھی دی ہو دنیا کی، تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حلال ذرائع اختیار کر کے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان فقیر ہو جائے یا محتاج ہو جائے۔ حلال ذرائع اختیار کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ تم دولت مند ہو، تم پیسے والے ہو، تم کو اللہ اچھا رزق دے۔ تو میں تو نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کر رہا ہوں وہ طریقے خود اختیار کروں۔ اور فرمایا کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں مستطعت، جتنی میں کر سکتا ہوں اپنی استطاعت کی حد تک میں اصلاح کروں گا۔ exerting myself to the utmost، انتھک محنت میں کروں گا۔ اور جو یہ کرنا چاہے اصلاح مستطعت وہ ہے کامیاب، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ ان اريد الا الاصلاح مستطعت، میں نہیں ارادہ رکھتی مگر یہ کہ میں اصلاح کروں جتنی مجھ میں استطاعت ہے، میں انتھک محنت کروں، میں لگا دوں، میں کھپا دوں اپنے آپ کو۔ اور جو اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو یہ چیز تو اس کے حواسوں پر، اس کی سوچوں پر چھا جاتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ طریقے سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا سسٹم بنائیں، نیکسٹ کام کیا کریں، کس طرح پیغام پہنچے، کیسے لوگ عمل پر آئیں، کیسے ان کو آسانی دی جائے، کیا نظام بنایا جائے۔ جو اصلاح چاہتا ہے وہ تو اٹھتے بیٹھتے یہی سوچتا رہتا ہے۔ اصلاح کا لفظ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اصلاح کا تعلق دوسرے کی خیر خواہی سے ہے، ہمیں اصلاح کا سوچنا ہے۔ ہم بعض دفعہ صرف ابلاغ کا سوچتے ہیں۔ ابلاغ میں اور اصلاح میں فرق ہے۔ ابلاغ یہ ہے کہ اگلے تک پیغام پہنچا دیا، اپنے سر سے ذمہ داری اتار دی، بس میں فارغ۔ ابلاغ کے اندر انسان اپنا سوچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے فارغ ہو جاؤں، اگلے کو سمجھ آیا نہیں آیا، عمل کیا نہیں کیا، اصلاح ہوئی نہ ہوئی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ابلاغ میں رخ انسان کا اپنی طرف ہوتا ہے، اور اس میں پھر بات کرنے کے انداز میں انسان زیادہ محتاط نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تو بات پہنچانی ہے نا۔ اس نے کہا بس مجھے بات کہہ دینی ہے، آگے مجھے پرواہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، سمجھ آتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ آتا ویل اینڈ گڈ، میرا کام ہو گیا۔ جو اصلاح چاہتا ہے اس کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ ایک ایک لفظ تول تول کے بولتا ہے، سوچ سوچ کے بولتا ہے، وہ اگلے کو توڑنا نہیں چاہ رہا، اس کو اگلے کی فکر ہے، اس کا رخ اصلاح کا دوسروں کی طرف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ درست ہو جائیں، یہ سنبھل جائیں۔ اصلاح کے لیے نرمی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک چیز خراب ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک کپڑا ہے جو کہ غلط سل گیا، اب اگر اصلاح ہم چاہ رہے ہیں کپڑے کی، کپڑے کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو نرم نرم ہاتھوں سے کپڑے کو کھولیں گے۔ جو صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کپڑا غلط ہے، وہ طاقت کے استعمال سے جب اس کو
ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا کپڑا پھٹ جائے گا، اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو اصلاح کے لیے سافٹنس ضروری ہے، صبر ضروری ہے، آہستہ آہستہ، اسٹیج بائی اسٹیج، اوور نائٹ نہیں ہوتی. یہ تو کانسٹنٹ عمل ہے. ابلاغ 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، اصلاح کے لیے ساری عمر چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بیک وقت بھی نازل ہو سکتا تھا، 1 دن میں پورا قرآن. کیا مشکل تھا اللہ کے لیے، لیکن اللہ کو صرف ابلاغ نہیں کرنا تھا، اللہ کو اصلاح کرنی تھی. تو کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال. ایک لائف ٹائم ہوتا ہے نا، پوری زندگی. ہم اس وقت یہ سوچ لیں کہ ہم ابلاغ چاہ رہے ہیں یا اصلاح. ابلاغ بہت آسان ہے، یہاں بولا وہاں فارغ، کچھ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا. اصلاح میں تو مسلسل لوگوں سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. ابلاغ کے لیے ہمدردی ضروری نہیں ہے. جیسے کہ اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں نا، اسکولز میں کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ. ٹیچر کو کوئی مطلب نہیں کہ اسٹوڈنٹ خوش ہے یا خفا ہے، اس کو بات سمجھ آئی یا اس کو بات نہیں سمجھ آئی، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور وہ روانہ ہو گئی. لیکن دین کا کام ابلاغ کا نہیں ہے، دین کا کام اصلاح کا کام ہے. دین کے پڑھانے والے ایسے بے نیاز نہیں رہ سکتے دین پڑھنے والوں سے، وہ ایسے اٹھ کے روانہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو فکر ہوتی ہے لوگوں کی. تو اصلاح کے اندر لوگوں سے رابطہ بڑا ضروری ہے. اس میں سوشل کمپوننٹ پایا جاتا ہے. آپ کو تعلق رکھنا ہے، لوگوں کے بارے میں فکر مند رہنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے. تو انہوں نے اصلاح کا ارادہ کیا نرمی کے ساتھ اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ. لائف ٹائم جاب ہے اصلاح کا، جبکہ ابلاغ پارٹ ٹائم ہے، ایک جاب کی طرح ہے. ابلاغ کر دیا، بات ختم. اصلاح پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ لائف ٹائم ہے. ساری زندگی اس میں انسان کو کھپانی ہوتی ہے، تب اصلاح کی چانسز امید نظر آتی ہے. تو کہا کہ جتنی مجھ میں طاقت ہے، مستطاعت، جتنا میں کر سکتا ہوں، جو میرے ریسورسز، میرا ٹیلنٹ، ہنر، وقت، صلاحیت ہے، وہ میں اپنے آپ کو نچوڑ کے رکھ دوں گا تم لوگوں کی خاطر. جو میں کر سکتا ہوں میں کر جاؤں گا. اور لیکن آگے بھروسہ میرا اپنے اوپر نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا تو میں یہ کام کروں گا. اگر یہ کام ہو بھی گیا اصلاح کا تو میرا کوئی کریڈٹ نہیں، اللہ نے میری مدد کی ہوگی تو یہ کام ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. اور اللہ ہی نے توفیق دی ہے تو میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہوں اللہ کی راہ میں. یہ تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے. تو اصلاح کرنے والا جب اللہ پر توکل کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ کام کرتا ہے، اکڑ کے ساتھ نہیں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ واہ کیا امپورٹنٹ پوزیشن آ گئی ہے میری، کیسے میں اونچا ہو گیا ہوں سب کی نظروں میں، اب لوگ میرا خیال کریں، میری جوتیاں سیدھی کریں. یہ نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے نا، تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ اتنی قیمتی دولت تو نے مجھ کو دی ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. اللہ ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ توفیق چھن جائے اور میرا دل نہ چاہے یہ کام کرنے کا. تو اصل چیز تو جذبہ ہے. ہم وقت کو روتے ہیں، رونا ہے تو جذبے کو روئیں. کسی کے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کا دین کے لیے، تو کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا گھر میں. اور جس کا دل چاہتا ہے تو وہ تو لگا دے گا، کھپا دے گا اپنے آپ کو. اور وہ ڈرتا ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے یہ قیمتی چیز چھن نہ جائے، کوئی گناہ مجھ سے ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ مجھ سے توفیق چھین لے اور میرا دل بھی نہ چاہے پہ دین کے لیے کام کرنے کا. تو کہا کہ وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی توفیق نہیں مگر یہ جو کہ اللہ نے مجھ کو توفیق دے دی. علیہ توکلت، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، وہی کارساز ہے. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. میں اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کام کروں گا، میں نئی چیزیں ایجاد نہیں کر رہا. جو اللہ نے طریقہ میتھڈ بتا دیا میں اسی پر رہوں گا. اور فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہم السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھی. شقاق کا ذکر ہے، ضد باندھ لی ہے اے قوم تم نے مجھ سے، ضد کی وجہ سے میری بات نہیں سنتے. اور یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ اپنی انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا نا اس لیے ہم نہیں سنیں گے.
مثال کے طور پہ بعض بچوں کو ماؤں سے ضد ہو جاتی ہے، امی کہتی ہیں تو ہم نہیں سنیں گے، پھر مائیں آ کر دوسروں سے کہتی ہیں کہ پلیز آپ سمجھائیے، یہ ہماری بات تو سنتے ہی نہیں، ضد باندھ لی ہے۔ یا بعض رشتوں سے ضد ہو جاتی ہے کہ وہ فلاں رشتہ ہے، اب اس نے مجھ سے یہ کہا، اب میں اس کی بات کیوں سنوں؟ اگر میں نے اس کی بات سن لی اس کا مطلب ہے وہ اونچا میں نیچی، تو انا آڑے آ جاتی ہے اور بات نہیں سننے دیتی۔ بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ بتانے والا اپنے ایگو کی وجہ سے خود کو اعلیٰ اور سپیریئر سمجھ کے بات کر رہا ہے اور ہمیں گھٹیا اور انفیریئر سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کی بات مان کر ہم اس کو یہ اطمینان، یہ سیٹسفیکشن نہیں دینا چاہتے کہ ہاں تم ٹھیک ہو اور ہم غلط۔ یہ دراصل جو خود ایگوئسٹک ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں ایسی بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور جو انا پرست لوگ ہوتے ہیں وہی یہ احمقانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ ڈسٹرکٹیو چیز ہے یہ انا۔ تو اس کا آگے انہوں نے علاج بتایا کہ دیکھو اے میری قوم، علاج بھی ہے، اگر تمہیں اپنی انا اپنے اندر محسوس ہوتی ہے تو کیا کرو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرو تاکہ گناہ دھلیں، دل کا آئینہ صاف ہو، نفرتوں شکایتوں کا غبار چھٹ جائے اور حقیقت تم کو نظر آنے لگے کہ میں اس شخص کی اطاعت نہیں کر رہا، اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص مجھے اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہا بلکہ اللہ کی بات کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے، اور اللہ نے تو اس شخص کو میری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ بات تم کو سمجھ آ جائے کہ میری بات مان کر میں اونچا نہیں ہو رہا بلکہ تم رب کو بڑا کر رہے ہو، اور اپنے رب کی طرف پلٹو، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو کہ قوم نوح کا، قوم ہود اور مختلف دوسری اقوام کا ہو چکا۔ آیت نمبر 91۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنا دیا۔ قوم نے جواب میں کہا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو جائے۔ اب یہاں جو انہوں نے بات کہی کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ سمجھنا چاہ نہیں رہے تھے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ شعیب علیہ السلام نے فرمائی ہو جو ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اور ویسے بھی شعیب علیہ السلام کو لقب دیا گیا تھا خطیب الانبیاء کا، انتہائی فصیح الزبان پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام، بہت کلیرٹی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ بات کرنے والے تھے۔ ان کو اس لیے سمجھ نہ آیا کہ توجہ ہی نہیں تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ویو لینتھ نہیں مل رہی تم سے، تم کسی اور اینگل سے بات کرتے ہو، ہم کسی اور اینگل سے بات کر رہے ہیں۔ قوم شعیب کا خیال یہ تھا کہ جو نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، بزنس پالیسیز کے اندر وہ دخل اندازیاں نہ کریں۔ تو قوم شعیب نے دھوکہ یہ یہاں پر کھایا کہ یہ پیسہ ہمارا ہے، جو چاہیں ہم کریں۔ اگر واقعی ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ خوب جانتے کہ ان کا اپنا کچھ نہیں، سب مال اللہ کی طرف سے امانت ہے، ان کا ذاتی کچھ نہیں۔ اور یہ انہوں نے سوچا کہ آخر نمازی پرہیزگار لوگوں کا معیشت سے کیا تعلق، شاید انہوں نے یہ سوچا کہ دین کا تعلق صرف نماز روزے سے ہے، حالانکہ جیسے کہ بات کی تھی شعیب علیہ السلام نے اصلاح کی، تو جو انبیاء اصلاح کرتے تھے یا اصلاح چاہتے تھے وہ صرف ذاتی زندگیوں کی اصلاح نہیں چاہتے تھے کہ صرف ذاتی زندگی کا تزکیہ ہو جائے، صرف اخلاق کا تزکیہ ہو جائے، یہ کنسیپٹ نہیں تھا کبھی بھی،
بلکہ تزکیہ پورے معاشرے کا، سارے سسٹمز کی بھی تطہیر ہو جائے، سارے سسٹمز بھی پاک صاف ہو جائیں.